میرا نام بلال عباسی ہے ناظرین، جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود ہوں۔ آج ڈرامائی صورتحال ہوئی ہے، باہر تو حالات کشیدہ ہوئے ہی ہیں، اندر کے کیا معاملات تھے؟ ثاقب بشیر صاحب موجود ہیں۔ اندر جو ہے نا وہ غیر معمولی صورتحال رہی۔ ایک تو عمران خان کے جو توشہ خانہ فوجداری کارروائی کا کیس ہے، اس کی فائل گم ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت غیر معمولی معاملہ ہے۔ اس میں جو ایس پی ہیں سمیع ملک، انہوں نے الزام لگایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ عمران خان کے وکلاء کے پاس فائل تھی، میرے پاس نہیں تھی۔ اور عمران خان کے وکلاء نے الزام لگایا ہے کہ ایس پی سمیع ملک کو ہم نے دی تھی، دستخط کروا کے دی تھی، لیکن انہوں نے گم کر دی۔ یہ ایک نیا موڑ اور نیا معاملہ آیا ہے کہ پورے کیس کی فائل ہی گم ہو گئی ہے۔ اب اس پر آج جو آن اوتھ مطلب حلفیہ بیانات بھی انہوں نے دے دیے ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس پہ آرڈر جاری کریں گے۔ اب جو آرڈر ہے وہ لکھوایا جا رہا ہے۔ ایک اسپیکٹ تو یہ تھا کہ عمران خان کی حاضری کے لیے جو ایس پی سمیع ملک ہیں، شبلی فراز ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں عمران خان کے وکیل، یہ سارے لوگ وہاں سے نیچے آئے۔ رستے میں کہیں فائل گم ہوئی، کس نے غائب کی، کس نے گم کی، یہ تو اب طے ہوگا۔ اب عدالت اس کو کیا رخ دیتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن دوسرا جو معاملہ ہے عمران خان کے، ایک تو فرد جرم 30 تک اڈجرن ہو گئی ہے، 30 تک مؤخر ہو گئی ہے۔ دوسرا اس میں آج عمران خان کی حاضری لگ گئی ہے، وہ جو گیٹ پہ لگی تھی۔ تیسرا یہ ہے کہ عمران خان کے وارنٹ وہ منسوخ ہو گئے ہیں، جو وارنٹ کا بہت زیادہ ایشو تھا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ عمران خان کو 30 کو ہی بلایا گیا ہے۔ اور پانچواں اس میں معاملہ یہ ہے کہ 30 مارچ کو اس کیس کے قابل سماعت ہونے پر دلائل ہوں گے۔ مطلب کیونکہ خواجہ حارث نے آرگومنٹس یہ دیے تھے کہ یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے، یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ اب قابل سماعت ہونے پہ دلائل ہوں گے 30 مارچ کو۔ ثاقب بھائی، جو فوجداری کی کیس فائل تھی کیس کی، توشہ خانہ کی، اس عدالت میں گمی ہے یا عمران خان صاحب کے پاس سگنیچر کروانے کے لیے لائے تب گم گئی؟ سر، عمران خان کے پاس جو ہے جب فائل سگنیچر کے لیے لائی گئی تھی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 3 لوگوں کا نام آ رہا ہے کہ 3 لوگ لے کے آئے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 3 لوگ جب لے کے آئے تو ایس پی سمیع ملک کہتے ہیں مجھے تو فائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ عمران خان کے وکیل کہتے ہیں ہم نے دستخط کروائے، واپسی جا رہے تھے، شیلنگ ہوئی شدید، تو وہاں پہ ایس پی سمیع ملک کو ہم نے فائل دے دی کہ کیونکہ یہ عدالت کے بھیجے ہوئے ہیں تو یہ عدالت تک پہنچا دیں گے۔ ایس پی سمیع ملک پہ کہتے ہیں مجھے فائل کا سرے سے پتہ ہی نہیں، میں جیسے ہی باہر نکلا شیلنگ ہوئی، مجھے اس کے بعد میں گر گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کون سے وکلاء آئے تھے سگنیچر کروانے کے لیے؟ سر، یہ بیرسٹر گوہر ہیں، عمران خان کے وکیل ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں شبلی فراز ہیں، وہ آئے تھے۔ اور انہوں نے یہ جو ہے وہ عدالت نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، وہاں پہ جا کے آپ دستخط کروائیں، اور دستخط کروانے کے بعد آپ واپس آئیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئندہ کی جو ہے وہ تاریخ دیں گے۔ ثاقب بھائی، ہاؤ اٹ پاسبل، عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فائل ہی گم گئی ہے کیس کی؟ سر، اس کے علاوہ ججز کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے کاپی فارم میں؟ نہیں، کاپی فارم میں تو چیزیں ہوں گی، لیکن جوڈیشل فائل گم ہونا ایک ایکسٹرا آرڈینری، مطلب بہت ہی غیر معمولی، کبھی ایسے دیکھا نہ سنا، نہ کبھی ہم نے کوئی رپورٹ کیا ہے کہ کیس کی جوڈیشل فائل ہی گم ہو گئی ہے، اور وہ کس نے گم کی ہے ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ کیمرے وغیرہ نہیں ہیں، دیکھا کچھ نہیں ہے۔ جج صاحب کے کیا ریمارکس ہیں؟ اب عمران خان کے وکیل کہتے ہیں کہ اس کی ویڈیوز بھی بنی ہیں، اب یا تو یہ ہے کہ وہ ویڈیوز لے کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ چیک کروا سکتے ہیں۔ اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروں میں کیا وہ نظر آ رہا ہے، کیا وہ عمران خان کی گاڑی تک جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اگر تو بیرسٹر گور اس گاڑی میں اس فائل کے ساتھ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یا بیٹھے ہوئے ہیں، یا انٹر ہو رہے ہیں، تو پھر تو میرے خیال ہے معاملہ پی ٹی آئی کے اینڈ پہ کلیئر ہو جائے گا، پھر بات آ جائے گی ایس پی پہ۔ لیکن پھر بھی بڑی عجیب سی سچویشن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ اس کو کس طرح اس سے نکلے گی، کیا آرڈر کرے گی، کیا آؤٹ کم ہوگا اس کا۔ ثاقب بھائی، پھر جج صاحب کے کیا ریمارکس ہیں؟ یہ کچھ ڈرامائی صورتحال ہوئی تو پھر جج صاحب کے، ظفر اقبال صاحب کے کیا ریمارکس ہیں؟ سر، جج صاحب بنیادی طور پر ابھی اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بھی مطلب یہ اس پر جو ہے وہ انہوں نے عجیب قرار دیا کہ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اس کو کہ فائل ہی گم ہو گئی ہے۔ تو اب ابھی بھی وہ لکھ رہے ہیں، اس پہ آرڈر لکھوا رہے ہیں۔ آرڈر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا ڈائریکشن دی ہے، کس نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، کس نے تلاش کرنا ہے، اور کس نے آگے بڑھانا ہے سارا معاملہ۔ آج یہ کیسے عمران خان صاحب کو گاڑی میں ہی حاضری لگ گئی؟ یہ تو اس کے لیے لاہور میں آپریشن ہوا، رش تھا، شیلنگ تھی، پتھراؤ تھا، عجیب صورتحال تھی۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے
پھر یہ آپشن لیا گیا کہ ٹھیک ہے جائیں اور عمران خان کی گاڑی سے آپ دستخط کروائیں اور اوپر فائل لے آئیں، اور یہ پھر انسیڈنٹ درمیان میں ایک نیا ہو گیا۔ ثاقب بھائی، کہا جا رہا ہے کہ شبلی فراز صاحب کورٹ روم میں جج صاحب کے سامنے روئے، آپ دیدہ ہو گئے، یہ کیا صورتحال تھی سر؟ نہیں، آپ دیدہ تو نہیں ہوئے، وہ یہ ٹی وی میں چل رہی تھی بات؟ ٹی وی میں چلا ہوگا، لیکن وہ تھوڑا سا اگریسو ہوئے، لاؤڈ ہوئے، لیکن اب دیدہ نہیں ہوئے۔ اب یہ جو ہے وہ اب دیدہ کس نے چلایا مجھے نہیں آئیڈیا، لاؤڈ تھے وہ یقینی طور پہ، کیونکہ ان کو باہر نکلے تھے تو ان کو شاید گرفتار کرنا چاہ رہے تھے یا گرفتاری کرنے کی کوشش کی گئی، یا اس طرح کا معاملہ ہوا، تو اس لیے وہ پھر جو ہے وہ آگے معاملہ بڑھا ہے۔ آنسو گیس تھی یا پتھراؤ تھا، اس کا شور یا اس کی اسمیل عدالت میں بھی آئی؟ عدالت میں اسمیل بھی تھی، عدالت میں اثرات بھی تھے، عدالت کے باہر کوریڈور میں سخت شیلنگ کی وہ بدبو تھی، اور وہ اندر بھی اثرات آ رہے تھے، اور ایک دو دفعہ ایسے ہوا کہ جیسے جو عدالت ہے اس کو کوئی چیز لگی ہے، تو وہ بھی سنی گئی ہے آواز، شاید وہ شیل تھا، پتھر تھا یا کیا تھا، یہ نہیں آئیڈیا۔ آنریبل جج صاحب نے اس معاملے پر کیا کہا؟ باہر تو میدان جنگ کے منظر پیش ہو رہے تھے سر۔ جج صاحب جو ہے وہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کا بار بار کہہ رہے تھے کہ اب ایسی صورتحال بن گئی ہے تو اس کو ڈیفیوز کریں، جائیں دستخط کرائیں، عمران خان کو واپس بھیجیں، تمام لوگوں کو واپس بھیجیں، اس کے بعد ہم کارروائی دیکھیں گے، لیکن کارروائی آج کچھ بھی نہیں ہوئی۔ خواجہ عریض صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب نے کچھ دلائل دیے؟ آج اگلی پچھلی کہانیوں پہ ہوتا رہا ہے، کیس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، صرف عمران خان کی حاضری لگی ہے اور ان کے وارنٹ منسوخ ہوئے ہیں۔